بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 اپریل سال 2020 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ تو آج خبریں آپ کو دیتے ہیں، 2-3 اچھی خبریں ہیں۔ ایک تو ہم آپ کو خبر دے چکے تھے اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جناب آنے والے 15 دنوں میں 2 ہفتوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو خبر دی تھی جب DGISI جنرل فیض حمید صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے۔ یہ 3 دن پہلے ہوئی ہے اور پہلے ملاقات ہوئی تھی 1 on 1، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، اور پھر اس ملاقات کو جوائن کیا تھا ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے۔ تو یہ ملاقات تھی ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ غیر معمولی ملاقات ہے، اہم ملاقات ہے، اور ظاہر ہے ان 3 بڑوں کی ملاقات اور ایک یہ ہوتا نہیں ہے بالعموم، تو لہٰذا ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی کہ جس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اس کی نوبت کیوں آئی۔ تو اب اگلی ایک ملاقات ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو خاص طور پہ بنایا گیا ہے NCOC، اس کی پرسوں آرمی چیف نے اس کا وزٹ کیا اور آرمی چیف کو ان ڈیٹیل بریفنگ دی گئی۔ پھر کل کیا ہوا جناب؟ کل یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا ISI ہیڈ کوارٹر کا، اور ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، اور ISI ہیڈ کوارٹر میں ان کو بریفنگ دی گئی، ساری صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا، اور یہ بھی ایک غیر معمولی وزٹ تھا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی وزٹ تھا، اور اس سے پہلے ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی، وہ بھی ذرا جوڑ لیں کہ ساری سچویشن چل رہی ہے۔ پھر ایک اور ایکٹیویٹی بھی اس دوران ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو فون کال ہوئی تھی۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن آپ واقعات کو ذرا جوڑتے جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو تصویر کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، بلکہ کافی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ISI ہیڈ کوارٹر کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہاں پہ ہماری اطلاعات کے مطابق کافی لمبا وزٹ تھا، یعنی کہ وہ کوئی آدھ پون گھنٹے کے لیے نہیں گئے تھے، کافی دیر کے لیے وہاں پہ انہوں نے وقت گزارا، اور وہاں پہ ان کو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو بریف کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو پچھلے دنوں ایک افواہ سازی، آپ کو پتہ نا یہاں پہ افواہ سازی کا عمل بہت ہوتا ہے، تو اگین میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی سنسنی والی خبر نہیں ملے گی، ایکچوئل جو ہے وہی ہم دیں گے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا تو خاموشی اختیار کریں گے، اور اس پہ ایسے نہیں بلا وجہ نہیں بولیں گے، آپ کو مس لیڈ نہیں کریں گے کہ جناب بس سنسنی پیدا کرنی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اچانک خبریں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ شہباز شریف صاحب واپس آئے، شہباز شریف صاحب کی واپس آنے کو بھی یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں تھوڑا سا بریف اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو ساری چیزیں یاد آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا، شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، شہباز شریف صاحب کو یہ کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو بریفنگ دی جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس شروع کر دی، اور یہ کہا گیا کہ جناب بس اب وزیر اعظم عمران خان اور فوج کی کٹی ہو گئی، اور فوج کی اور فلاں کی کٹی ہو گئی، آرمی چیف کی اور فلاں کی کٹی ہو گئی۔ یہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے جب یہ ملاقات ہوئی جنرل فیض صاحب، وزیر اعظم عمران خان اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی،
اس کو بھی ایک عجیب و غریب قسم کی شکل اور عجیب و غریب قسم کی کیا کہنا چاہیے کنفیوژن پیدا کرنے کی کانسپریسیز تھیوریز فیک نیوز چلنا شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف صاحب اب نیب میں جا نہیں رہے کہ ان کو پتہ کہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اگر شہباز شریف صاحب کو فون کر کے بلایا گیا، ان کو ٹکٹ دے کے بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جناب آئیں قومی حکومت بنائیں، تو پھر تو شہباز شریف صاحب اس وقت ٹھاٹھ باٹھ سے ہونا تھا۔ پھر تو نیب کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو وزیر اعظم بننے کے لیے بلایا گیا اور نیب اس کو نوٹس ایشو کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کہا گیا جناب فلاں بندہ بھی تبدیل کر دو، فلاں بھی تبدیل کر دو، فلاں بھی تبدیل کر دو، وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا، یہ ساری چیزیں کہیں گئیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں، ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے گراؤنڈ پہ کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے، کیونکہ ہم نے بھی پھر ساروں بڑوں کو چیک کیا، تمام بڑوں نے یہ کہا کہ جناب ایسی کچھ نہیں، یہ سب فیک نیوز ہیں، آپ بے فکر ہو کے بتائیں۔ اور ہم نے پھر بتایا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، سول ملٹری تعلقات میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ہے، میں دوبارہ بتا دوں۔ اور پھر یہ ساری چیزوں کو جب یہ ساری چیزیں آئیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد آرمی چیف DGISI اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی، یہ پہلی تصویر آئی۔ اس کے بعد DGISI اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی، یہ دوسرا میسج گیا۔ پھر تیسرا ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، یہ تیسرا میسج گیا۔ NCOC میں بریفنگ دی گئی، یہ ایک اور میسج چلا گیا۔ اس کے بعد کل ISI ہیڈ کوارٹر میں پھر سول ملٹری لیڈرشپ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ بیٹھے، بریف کیا گیا، تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا، کرونا کی سچویشن سے آگاہ کیا گیا، ایسٹرن بارڈر کے بارے میں بتایا گیا، ویسٹرن بارڈر کے بارے میں بتایا گیا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اور اس کے بعد میں اگلی بات کہہ دوں کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہونے والی ڈیٹیل جو کال تھی، اس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد میں لیا ملٹری لیڈرشپ کو کہ یہ چیز ہے۔ صدر ٹرمپ نے کیا چیز آفر کی وہ انہوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ چیزیں آفر کی ہیں پاکستان کو، وہ بتایا گیا۔ تو یہ سارا جناب اپوزٹ، تو لہٰذا جو خیالی پلاؤ پکا رہے تھے ان کے لیے عرض ہے کہ وہ خیالی پلاؤ پکانا فی الحال چھوڑ دیں، زمین پہ آئیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سول اور ملٹری لیڈرشپ تمام ایک پیج پہ ہیں، تمام فیصلے متفقہ رائے سے ہو رہے ہیں، اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اینکرز جو کچھ عرصہ پہلے ایک پریس بریفنگ میں وزیر اعظم عمران خان کو گلے پڑ رہے تھے، ان کو بوٹی ٹکا بوٹی کرنے کے چکر میں تھے، ان کو بھی کسی نے غلط اطلاع دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کل لائیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن تھی فنڈ ریزنگ کے لیے، اور اس میں تمام کے تمام جو ان کو گالم گلوچ دیتے تھے پرائم منسٹر کے لیے عمران خان کو، وہ سارے کے سارے انتہائی شریف النفس بن کے بیٹھے تھے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، چکنی چپڑی باتیں کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے کہ جناب بس۔ تو لہٰذا صورتحال بالکل، اب میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور کیا بڑا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک پورے وثوق سے ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، کچھ اندازہ ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں بتایا جا سکتا، ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آدھی انفارمیشن بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی سالڈ چیزیں آئیں گی تو یقیناً میں آپ کو انشاءاللہ انفارم کروں گا۔ تو آنے والے دنوں میں
یہ ساری جو اس وقت میں نے آپ کو لنکس بتائے ہیں، یہ ساری ایک تصویر بنے گی، آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا جناب ایک اور بات، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کے بارے میں بھی تھا کہ جناب ان کا بھی کام ہونے والا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ سیٹ نہیں جا رہے تھے۔ اعظم سلمان صاحب یہاں پہ سیکرٹری انٹیریئر تھے وفاقی دارالحکومت میں، ان کو چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا تھا چند مہینے پہلے، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور چیف سیکرٹری پنجاب کے بارے میں جو اطلاعات تھیں وہ چیف سیکرٹری پنجاب کو نہیں پتہ تھا جی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ شیئر کر دوں، انہیں آرڈر نکالنے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کہہ لیں یا 1 گھنٹہ پہلے، ان کو فون جاتا ہے وزیر اعظم آفس سے، ایک سینئر بیوروکریٹ کا، اعظم خان صاحب کی کال گئی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ کو ہم اسلام آباد بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بلا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ عثمان بزدار صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے بعد کو کہا کہ آپ ان کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ کمفرٹ لیول نہیں ہے، تو ایسا کمفرٹیبلی کام نہیں ہو رہا۔ اور اس سے پہلے بھی کچھ وزیر بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے یہی گزارش کی تھی کہ آپ وہاں پہ چیف سیکرٹری پنجاب ایسا لگائیں جو چیف منسٹر کی بات سنیں، منسٹرز کی بات سنیں اور انہیں ویٹیج دے، کیونکہ ہم نے فیلڈ میں جا کے فیس کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہمیں ہی انڈرمائن کیا جائے گا تو کام خراب ہوگا۔ تو پرائم منسٹر نے ان کی یہ بات مان لی، تو جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اور میسج ہے۔ تو جناب یہ ہے اس وقت کی تصویر دھندلی سی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔